ساڈے نزدیک اے جڑیاں چار گلاں بیان ہوئی نا اے ولایت دے وچ نہیں پائی جانے نہ تو ولایت ایک خاندان دی ہے اے یاد رکھ لو نہ ہی منسوس ہے نہ ہی معصوم ہے نہ ہی بے اختیار ہے ساڈے نزدیک ترے شرط ہیں تساں آکھو کیڑیاں کیڑیاں ایک ہے ایمان بے ایمان کو ولایت نہیں ڈھی زندہ باد چلو ڈلے پہ بیٹھے ہو تہاڈی مرضی ہے جناب بات دوسری بات فرمایا صاحب تقوی ہوئے تو وقت ولایت ملتی ہے با عمل ہوئے جڑا بے عمل داڑھی منڈا فاسق فاجر ان کو ولایت نہیں ملتی زندہ باد پہلی بات زندہ باد صاحب ایمان دوسری بات صاحب تقوی اور تیسری بات جس ویلے دے سر تے ولایت دا تاج آ جاندا ہے نا وا تو بے اختیار نہیں رہندا وا تو با اختیار تھی جاندا ہے کیا بات سمجھ آ رہی ہے میری بات ہی ساڑھے ندی کا ترے شرطاں نے ولی بھی ہے با اختیار بھی ہے اور اس تو بعد صاحب تقوی و ایمان اور با عمل بھی ہے شرطاں ہومن تو بات تو ولی بن سکتا ہے اور یہ دے اندر کسے قبیلے دی کوئی شرط نہیں کسے نسل دی کوئی شرط نہیں اللہ کسی بندے رو بھی عطا کر سکتا ہے اگر کوئی بندہ آکھے کہ نہیں جی ولایت تو بالکل سادات تو باہر نہیں جا سکتی تو میں کیا نبی پاک علیہ السلام مسلم شریف چوک کے پڑھنا نبی پاک نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم اور اسی طرح چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی مرتضی شیر خدا مشکل کشا ساڈے قبلہ دل کعبہ جاں انہوں اپنا لباس دے کے حضرت اویس کرنیال گلے کیوں سی اگر ولایت کوئی اور کدائیں کیوں نہیں ادھے کیوں گھلیا فرمایا جاؤ انہوں نے کل میری امت واسطے دعا کرواؤ بھئی کیا سمجھ کے کھلا ہے اکھے ولی کہ میں کہ تو سادہ جو سادات تو علاوہ بڑھ نہیں سکتا آواز بات کمزور ہیں علی سار اس واسطے بار گل سمجھن دی کوشش کرو میرے عزیز میرے دوست تو احادیث اور نبی پاک علیہ السلام دے مبارک افعال پاک وہ ثابت کریں دے پہن کہ جڑی ولایت ہے اللہ دا قرب خاص ہے اللہ جہیں کو چاہے عطا فرما چھڑیں دا ہے اور وہ با اختیار ہوندہ ہے کدی بے اختیار ولی توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے حضرات پہلی بات سمجھ چکے ہو مسئلہ انہوں آدھے نفس مسئلہ سمجھنا اور عقیدہ سمجھنا اگر یہ سمجھ چکے ہو نا تے مننا پوسی بھئی اے جڑے اللہ دے ولی ہیں با اختیار ہوندے اور اے جڑی زمین ہے نا او جنت والی ہوے تاں بھی او اے دنیاوی زمین ہوے تاں بھی دلاں دی زمین ہوے تاں بھی قبضہ انہاں دا ہے اے انہاں دی مہربانی ہے کہ ساکو رہن دین دن ہاں زمین انہاں دی آپ دیکھو نا زمین ساڈی ہوے تاں سدا اپنے اختیار نال بان دے اے بوے اے نہ بوے روے نہ روے لیکن انہاں دا صبر ویکھو آدھے سارے رو پے اور کئی ایسے بھی راندے پین جڑے کھاندے بھی انہاں دن بھوکدے بھی انہاں ہیں تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے ایسے بھی موجود ہیں لیکن اس کے باوجود وہ برداشت کرتے ہیں میرے عزیز میرے بھائی اس واسطے ولی اور ولایت اور عہدہ جڑا اہل سنت دے نزدیک معیار ہے انہوں اگر تسی سمجھ لیا تو ہن اگلی میں دوسری گل چھیڑ سکنا توجہ ہوے تاں ادھر دیکھو میرے عزیز میرے دوست یہ جو لفظ ولی ہے نا لفظ ولی دا معنی صرف دوست نہیں ہے مدد کرنا بھی ہے اس واسطے اسی عقیدہ رکھنے ہیں کہ اللہ دے جتنے برگزیدہ بندے ہیں اور جڑا جڑا انہاں دا درجہ ہے یعنی سب تو بڑا درجہ نبوت دا ہے وہ تو صبح صدیقیت دا ہے وہ تو صبح شہید دا ہے سمجھ آ رہی نا اس صبح دے سارے صالحین جتنے ہیں اے سارے دے وچ آ جاندے توجہ ہے نا سارے حضرات یہ دے وچ بھی ونڈ ہے کہ کتب کون ہے غوث کون ہے ابدال کون ہے اوتاد کون ہے نوجبا کون ہیں رجال الغیب کون ہیں اے مر ساری تفصیلات بہرحال جتنے ہیں یہ ساری تفصیل عرض کریں دا پیا اگر بندہ اے سمجھے کہ اللہ انہاں کو طاقت دیندا ہے اے اللہ دی عطا کردہ طاقت نال مدد کر سکدے ہیں تو انہاں نو پکارنا بھی جائز ہے انہاں دے کول مدد منگنا بھی جائز ہے لیکن یاد رکھو ساڈی اہل سنت دے نزدیک سب تو زیادہ جڑی مدد منگی جاندی ہے نا وہ ہے اللہ دے کولوں مدد منگنا یہ واضح ہے اور علماء نے فرمایا ہے کہ سب تو افضل مدد منگنا یہ بھی اللہ دے کولوں مدد منگنا ہے لیکن یہ کہنا کہ صالحین دے کولوں تسی نہیں منگ سکتے یہ گل غلط ہے چونکہ اللہ قرآن نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى اللہ فرماندا ہے تساں مدد کیتی کرو ایک دوے دی نیکیاں دے اوتے تے اچھے کماں دے اوتے اللہ نے یہ نہیں فرمایا جدن زندہ ہوو تاں کرو تو مر جاو تو نہ کرا ہے اے اللہ نے فرما چھڑیا ہے تساں جس لئی مدد کرے سو مدد ہو سی بھی صحیح منگ سو تے اگلا مدد کرے سی بھی صحیح تواڈی کیونکہ انہی اندر اللہ نے مطلق ارشاد فرمایا اور مطلق نو اسا مقید کر سکدے تھک تے نہیں گئے ذرا ادھر میرے ال ویکھو نا اصل لوکاں نو الجھن پتہ کتھاں ہوندی ہے آدھے نے یار گل اے جدن تک بندہ زندہ ہوے نا تے مدد منگنا جائز ہے مرن تو بعد حرام ہے تے میں آکھیا تساں تا دیو مدد منگنا شرک ہے کہ بالکل تے میں کہ زندگی دے وچ شرک جائز ہے کیا بات
سوچنے کی گل ہے غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے. تو میں نے کہا اگر غیر اللہ کو کوئی اللہ سمجھ کے مانگے تو پھر شرک ہے. تو اگر اللہ کا محبوب بندہ اور وسیلہ اور توسل کے دے کے کرے تو پھر کوئی شرک نہیں ہے. ہاں ہاں یاد رکھ لو بھائی جان. اور اے بند کر دینا کہ نہیں یار جدو زندہ ہے تو بات مدد کر لینی چاہیے. چونکہ اسی پھر پوچھنے ہیں نا ماں پیو کو تسی مدد منگدے ہو, وکیلاں کو تسی منگدے ہو, اواڑیاں گواڑیاں کو تسی منگدے ہو, شادی ویاہ آ جاوے بہنا بھراواں کو مدد تسی منگدے ہو, اس لیے شرک نہیں ہوندا. اپنی زندہ کو مدد منگنا شرک کوئی نہیں. میں کہا کمال ہے یار, یہ کیویں ہو سکدا ہے جناب؟ بندہ زندہ ہوئے تو شرک جائز ہے, مر جاوے تو پھر ناجائز ہے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ سارے حضرات نو؟ میرے عزیز اس بات نو سمجھو, جیڑا کام شرک ہے وہ شرک ہے. وہ زندگی ہو جائے بادل ممات ہوئے وہ تو شرک ہو گیا. لیکن دوسری بات بھی سمجھائے, اس بات نو سمجھو, اے جڑی دنیا ہے نا میرے بھائی یہ ہے ہی عالم اسباب, عالم وسیلہ. اگر کچھ بھی نہ ہوئے ساڈے سامنے ٹکر بھی پیا ہوئے نا تو اسی ہتھاں دے وسیلے تو بغیر انہاں دی مدد تو بغیر اپنے منہ وچ نہیں لے کے جا سکدے.